السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 اگست 2024 اور پیر کا دن ہے. اگلا ہفتہ شروع ہو گیا. اس ہفتے میں ایک تو تاریخ آخری آ رہی ہے 6 اگست مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے. اور میں نے عام اور سادہ اور عام زبان میں عام فہم زبان میں آپ کو سمجھا دیا کیا ہے. لیکن سب سے جو بڑی بات ہے، عمران خان صاحب کے غیر منصفانہ قید کو 1 سال پورا ہو گیا. اس مرد کلندر نے، پوری امہ کے اسلامی لیڈر نے جو تکلیف اور دقت یہاں گزاری ہے، تکلیفیں جیل میں لے لیں یا باقی سارے کیسز میں دیکھ لیں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی سخت کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے. لیکن اپنے نظریے سے 1 انچ بھی وہ پیچھے نہیں اٹھا. اور اس مرد کلندر کے آگے جو یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو، وہ بات ہے جی غلامی کے بت پاش پاش ہو گئے. پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، لنڈن میں، برمنگم میں اور مانچسٹر میں، اور آواز ساری ایک تھی، عمران خان کو رہا کرو. آپ کے سامنے دوہرا نظام ہے پاکستان کے اندر. صرف ایک ناقابل ضمانت وارنٹ اریسٹ سروس کرانے تھے اور اس کے لیے پورے ملک کی پولیس گئی. اور دوسری طرف ہم اسی سسٹم میں دیکھا ہے کہ اشتہاریوں کو کیا سہولتیں فراہم کی گئیں، کیا راستے دیے گئے، یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. اف تک نہیں کی. تکلیفیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. جیل میں کیا حالات رہے. فوڈ پوائزن لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے جب بات کی انہوں نے، وہ ہو گیا. اور فریج نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، فریج نہیں ہے. کئی دفعہ جب جانا ہوا ہے تو سامان وغیرہ سارا وہاں پہنچتا ہے تو گرمی اتنی ہے سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے. تو قصور تو یہ موجودہ حکومت کا ہے. ایسی قید میں نے نہیں دیکھی. میں سیاسی عمران خان صاحب عمران کے دور کے اندر نواز شریف یا باقیوں کو جس طرح کی VIP قیدیں ملتی رہی ہیں، جو آسانیاں دیکھتے رہے ہیں، آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں. باتیں جتنی مرضی کر لیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جہاں کوشش ہو رہی ہے، وہاں جو سہولیات انہیں بین الاقوامی طور پر یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے، پریزن ایکٹ ہے، پریزن رولز ہیں، ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز ہیں، پھر آگے اگر دیکھا جائے نیلسن مینڈیلا رولز ہیں، پھر ICCPR ہے، کائرو ڈیکلریشن ہے، اور کنونشن اگینسٹ ٹارچر بھی موجود ہے. رائے کہ یہاں یہ جو کچھ نہیں ہو سکتی، یہ ٹارچر ہی تو ہے کہ آپ قید تنہائی میں قید کر دیں اور سہولیات دیں. بتایا جا رہا ہے کہ بڑا VIP. کیا VIP ہے بھائی؟ وہ ایک بڑی بیرک کے ساتھ چھوٹی بیرکوں کو بند کر کے، وہ ایک بیرک رکھ کے تھوڑی سی کھلی گراؤنڈ دے کے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کام کر لیا. کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے. لیکن اس مرد مجاہد اور مرد کلندر نے ثابت کیا کہ وہ کھڑا ہے. نظریہ اس نے اپنا ثابت کیا. اور رائٹرز کے ساتھ انٹرویو میں بھی پاک فوج سے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا. انہوں نے کہا جو قربانیاں دی ہیں سپاہیوں نے، ان سب کو ایکنالج کیا ہے. وہ کہتے ہیں شخصیات سے مجھے اختلاف ہے، باقی یہ نہیں ہے جو یہ کہنا کہ پاکستانی فوج کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئر ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر نعرے لگ گئے اور ایک ہی شخص نے، عمران خان، اس کے بارے میں جو باتیں ساری سامنے آئیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اتنا تشدد، تکلیف، دروازے بند کر، لوگ پکڑ، مار کٹائی کر، لوگ پھر بھی نکل آئے. قافلے آپ کو پتہ شروع ہو چکے ہیں سوابی کی طرف آج کے لیے، کراچی سے، اسی طرح سکردو، گلگت، ان سائڈوں سے، کشمیر سے. اور بہت بڑا تاریخ ساز جلسہ ہوگا اور بھرپور شرکت ہوگی ہماری قیادت کی. سب لوگ وہاں موجود ہوں گے اور اس کے نتائج آپ بہتر محسوس کر سکیں. جماعتیں، ہاں ایک جو بات بڑی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے، وہ میں بیک گراؤنڈ پہ ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ رپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک دوست نے مجھے فلنٹ رپورٹ یہ شیئر کی ہے. پروجیکٹ کا انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے
جسٹس امین الدین کا جو نوٹ آیا ہے اس کا انالیسس کرنے کے بعد سمری کے اندر پوری ڈیٹیل میں ورڈز کی یوز کرنے کی بیک گراؤنڈ پہ کوشش کروں گا. میں چل جاؤں جس طرح کی رپورٹ میرے سامنے آئی ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے میرا نہیں کام, لیکن جو باتیں وہ کہی ہیں وہ بہرحال آپ کے سامنے. انہوں نے حمزہ نے ایٹ اے ریٹ آف حمزہ AKK ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے. I did a textual analysis of the dissentient judgment authored by Aminuddin Khan judge today against 3 judgments written by Qazi Faiz Isa in the last year. According to the artificial intelligence text analyzer used, there is an 85 to 90% level of certainty that the judgment was written by Justice Qazi Faiz Isa. وہ اسٹائل اب دیکھا جائے جسٹس قاضی فائز صاحب اس طرح کی بات کرتے یعنی لارجر بینچ 8 ممبر بینچ کے فیصلے کو حرف تنقید یعنی رادی کر دینا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو لکھ دینا تو کسی طرح سے پھر تو میجورٹی ججمنٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا ہے نا. پھر تو میجورٹی ججمنٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. ججمنٹ کرنے کی ختم کی کوشش کی ہے. اس میں نے کہا تھا توہین عدالت کا کیس بھی بنتا ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, اور اس پہ مس کنڈکٹ کا بھی بنتا ہے. سولوشن کونسل کو جانا چاہے تو جا سکتا ہے اس کے اوپر. جماعت اسلامی نے جو IPE سے متعلق جو آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے وہ کیا ہے؟ بنگلہ دیش میں آپ کے سامنے بڑا سخت احکامات مل گیا طلبہ کے اگینسٹ, اور تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل اور 11 اگست کو عوامی اسمبلی اجلاس بلانے کا جو بات کر دی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا. جماعت اسلامی نے پاور ڈویژن اور متعلقہ اداروں کے اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی. سرکولر ڈیٹا کی وجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے IPE سے متعلق ناقص پلاننگ کا اعتراف کیا. رپورٹ کے مطابق بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے IPPs کا استعمال درست طریقے سے نہیں کیا. حکومت بجلی کی قیمتوں کا تعین اور حکومت کی گارنٹی کا غلط استعمال پوشیدہ مفادات کے لیے کیا. 2013 سے 23 تک بجلی کی لاگت کے مقابلے میں ادائیگیاں زیادہ کی گئیں. بجلی کی پیداوار کو منتقل کرنے اور ڈسٹریبیوشن کا نظام بھی نکارا ہے. یہ میں ساری باتیں سمجھ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں. ایک چیز میں نے تفصیل میں بتائی ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم اگر کام کرنا چاہتے تو IPE سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے, ظلم کیا ہے, لوٹ مار تو آپ کو پتہ چل رہی ہے. اور اس میں یہ کہیں کہ ہمارے سرکاری لوگ شامل نہیں ہیں, یہ ماننے کے لیے میں ابھی تیار نہیں ہوں اس بات کا. بنگلہ دیش میں جو سول نافرمانی کی تحریک ملک بھر میں مظاہرے ہو گئے اور تقریباً 23 افراد جو ہے نا وہ جاں بحق ہو گئے. حکومت سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے اور سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو چکی ہوئی ہے. حسینہ واجد جو وزیر اعظم ہے نے مظاہرہ کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا اور کہا کہ دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یہ ان کا کہنا ہے, لیکن وہاں شروع ہو چکی ہے تحریک اور وہ تحریک اپنے منطقی انجام تک جائے گی. جب عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا. عوامی اسمبلی سے کیا مراد ہے؟ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کا, اور یہ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران عوامی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا. اعجاز شفیع اس اجلاس کی صدارت کریں گے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر بھی شریک ہوں گے اور لائحہ عمل طے کیا جائے گا. پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس کے تحت جو ہے نا وہ بات سامنے آئے گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ بنیادی طور پر عوامی اسمبلی سے مراد یہ ہے کہ اصل میں حقیقی اسمبلی یہ ہے جو کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے مشورے نے. اور یہ بات میں بہت پہلے آپ کو کہہ دی تھی, میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور میں نے وجہ بھی بتائی تھی کہ فارم 45 اور 47 جو ہے وہ اگست اور سپتمبر تک رزلٹ دیں گے تو نومبر تک یہ حکومت جانے والی ہوگی. فارم 45 47 میں پاکستان تحریک انصاف آ جاتی تو سادہ میجورٹی بڑی آسانی سے ہو جائے گی, اور پھر جو سادہ میجورٹی ہوگی تحریک عدم اعتماد شہباز شریف کے اگینسٹ آئے گی تو اسمبلیاں پھر وہ کوشش کریں گے اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی. یعنی جو باتیں ہم پہ کہا جاتی تھی نا تحریک عدم اعتماد کے کانٹیکسٹ میں, پھر یہ اس کے حوالے سے پلاننگ ہو رہی ہے. اسی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ مستعفی ہونے کا مشورہ دے رہی ہے یا دینا چاہتی ہے. اور اس میں کئی لوگوں نے پیپلز پارٹی کے اندر اس پہ بات کی ہے کہ یہ بدماشی اور چلاکی وہ نہیں چلنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں یہ معاملہ جلد از جلد ختم ہو. اسی لیے نومبر اور دسمبر کی پروجیکشن ڈیٹ جو ہے, نومبر ہی بیسیکلی ڈیٹ ہے, پروجیکٹڈ ڈیٹ آ رہی ہے کہ جب یہ سارا کچھ نیچے گرنے والا ہوگا. یا تو
ان ہاؤس تبدیلی، اب ان ہاؤس تبدیلی پہ عمران خان صاحب کے پاس ہی چھڑی ہوگی، وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں گے، ورنہ نئے الیکشن کی طرف یہ بات جاتی ہوئی مجھے بھی نظر آ رہی ہے، اور میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، میں بڑے عرصے سے اس طرح کی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی، آگے بات کوئی نہیں کرنی۔ اطاعت آرڈر کے حوالے سے نہ آئین آتا ہے نہ قانون آتا ہے، وکالت کتنی کی ہے، رپورٹڈ ججمنٹ دکھائیں ذرا قوم کو، اور آ کے پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ان کے بارے میں 4 نمبر گیٹ پہ ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بہت رابطے ہیں۔ میں نے پھر سے سوال بھی اٹھایا کہ تحریک استحکام پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ 2 ممبر ہے مینورٹی ججمنٹ، اس پہ کوئی اثر نہیں ہونا، اس پہ کتنی پریس کانفرنسیں کی ہے، کیا کی ہے، یہ فوراً تیار بیٹھا ہوتا ہے، ادھر سے آپ اپنا ڈورے ہلائی جاتی ہیں، فوراً پریس کانفرنس کرنے پہنچ جاتے ہیں، اور عجیب و غریب سے چہرے ہم دیکھتے رہتے ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن چلیں وہ بھائی حکومتی نمائندگی تو کرتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔